نماز کا مقصد، نمازی انسان میں شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے اور ایمان کو تازگی ملتی ہے، اخلاق کی درستگی، نفس کو پاکیزگی، اعمال کو صالح، خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، سچائی پر ایمان پختہ اور جھوٹ اور بناوٹ سے دور رہتا ہے، نیک اعمال کر کے غیظ و غضب خداوندی سے بچنے کا موقع ملتا ہے۔ نماز کی حقیقت، نماز عبد کا معبود کے ساتھ رابطہ مضبوط بناتی ہے، اطاعت و فرمانبرداری حاضر باشی کا موقع ملتا ہے، اللہ کے حضور اپنی گزارشات پیش کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، کیونکہ امیر و غریب، عاقل و بالغ، بادشاہ و غلام سب اسی کی رحمت کے مطمئنی ہیں۔ بلا شبہ نماز در حقیقت خدا رب عز و جل کے حضور مناجات اور ہم کلامی کا ذریعہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز کے دوران معبود حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کھو جاتے ہیں، دراصل وہیں اسی کی لازوال نعمتوں کے حقدار بن جاتے ہیں۔ نماز کی فضیلت، خداوند قدوس نے فرمایا، بے شک ان مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز دل لگا کر پڑھنے والے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کا نور ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ بے شمار احادیث میں حوالے موجود ہیں کہ نماز کی فضیلت کیا کیا بیان کی گئی ہے۔ نماز کی فرضیت کا حکم، سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تحقیق نماز مومنوں پر فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ قرآن مجید میں 60 مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا۔ متعدد و حدیث اور ترجمہ القرآن میں ارشاد نبی نقل کیا گیا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر 5 نمازیں فرض ہے۔ مجالس اور جنہوں نے باوضو ہو کر نماز مقرر وقت پر ادا کی، رکوع اور سجدہ کیا، نماز میں دل لگایا، اور ان کے لیے خدا کی طرف سے بخشش دینے کی بشارت ہے۔ خداوند کریم نے مزید فرمایا، نماز پڑھو اور مشرک نہ بنو۔ جناب علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا اہتمام رکھو اور اپنی لونڈی اور غلاموں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہو۔ ایک اور فرمان ہے، آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مشکوٰۃ شریف۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ شوہر، ماں باپ، افسر و مالک، حاکم اور خود بھی پابندی نماز کی تاکید کی گئی، اور ماتحتوں کو بھی نماز کی پابندی کا حکم دینے کا کہا گیا، کیونکہ شوہر اپنی بیوی کا، افسر اپنے ماتحت کا، والدین اپنے اولاد کا، حاکم اپنے محکوم کا، رعایا کا، مالک اپنے نوکر کا نگہداشت کرنے والا ہے۔ بے نمازی کے لیے بزرگان دین نے اسلام کی روشنی میں بے نمازی سخت ترین سزاؤں کا مستحق قرار دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی دیگر صحابہ کے نزدیک جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنے والے کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک بے نمازی واجب القتل سمجھا گیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بے نمازی کو سخت قید اور اتنی سزا دی جائے کہ اتنا مارا جائے کہ اس کے جسم سے خون بہنے لگے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے اور پکا نمازی ہو جائے۔ حضرت
پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک بے نمازی مرتد ہے، اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے بلکہ کسی کھڈے میں پھینک دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کے مطابق بے نمازی کا حشر قیامت کے روز فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، جبکہ نماز کا پابند شخص قیامت کے روز روشن آفتاب کی طرح چمکدار چہرہ لے کر سب سے الگ تھلگ اللہ کی برگزیدہ بندوں، نبیوں، شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ نظر آئے گا۔